اگر کوئی بیمار ہو جائے یا سفر پہ جائے، اس کے بارے میں ہم بحث کر چکے ہیں۔ فعدۃ من ایام اخر، تو اتنی مدت کے روزے باقی دنوں میں انسان رکھے گا۔ کیوں؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے آسانی چاہتا ہے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو مشکل میں نہ ڈالے، سفر میں ہوں، پریشان ہوں، روزہ رکھا ہوا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ آسانی سے سفر کریں، یا بیمار ہیں دوائی کھانی ہے، یا کیا ہے انسان کو پیاس لگ گئی ہے، بھوک لگ گئی ہے، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ مشکل میں پڑیں۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ آپ سے مشکل نہیں چاہتا بلکہ آسانیاں اللہ آپ سے چاہتا ہے۔ ولتکملوا العدۃ، آپ کو چاہیے کہ وہ مدت جو ہے آپ نے جو روزے نہیں رکھے اس کو کیا ہے کامل کریں۔ وَلِتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑھائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہوئے آپ یہ کام کریں گے۔ ایسے لوگ جو ہیں اللہ کے نزدیک بہترین، اور ایسے لوگ سیدھے راستے پہ ہیں، ایسے لوگ ہدایت پہ ہیں، ایسے لوگ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آخر میں کہا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی ہوں بس بیٹھے ہوئے ہیں جیسے جانور ہوتے ہیں، کھایا پیا تو ختم کر دیا۔ ایک لقمہ کھانے کا کھائیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے یہ رزق آپ کو دیا ہے۔ اس کے بعد آیت ہے انشاءاللہ، اس کو ہم کل کوشش کریں گے، اس کو اگر جلدی نہ چلے گئے تو اس کو پڑھیں گے، نہیں تو پھر ایک سفر ہے جائیں گے، پھر بعد میں واپس آ جائیں گے ہفتے والے دن، پھر اس کو پڑھیں گے۔ تو ایک مسئلہ وہ کیا ہے، کل ہم نے بتایا تھا کھانے سے کیا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پینے سے بھی کیا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی پئیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، شربت پئیں اس سے بھی کیا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو بھی چیز ہے پینے والی اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح غبار، آٹا جو پیستے ہیں چکی پہ، وہ بھی اگر وہ نہیں لگاتے، جو ناک اور منہ کو نہیں ڈھانپتے، اگر اندر آٹا چلا جائے تو گلے سے اندر، حلق سے اندر نیچے چلا جائے تو ان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ غلیظ غبار سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، جیسے موٹر سائیکل چلاتے ہیں، دیہاتوں میں مٹی ہوتی ہے ایسے اڑتی ہے ساری کی ساری، وہ اندر چلی جاتی ہے، اس سے بھی کیا ہے روزہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جو پولیوشن وغیرہ ہے یہاں پہ، جو آسمان جو ہے آلودہ ہے پاکستان کا، اگر یہ بھی بہت زیادہ ہو تو آپ کو یقین ہو کہ یہ آپ باہر نکلیں گے، آپ کے اندر یہ سب کالک یہ ساری چیزیں جائیں گی، آپ کو شاید محسوس نہ ہوں لیکن چلی جائیں، یقین کریں تو پھر آپ کو ماسک لگانا چاہیے، ایسے باہر نہیں جانا چاہیے ماہ مبارک رمضان میں، تاکہ آپ اپنے روزے کی حفاظت کر سکیں۔ اچھا، اس کے بارے میں میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کہی ہیں کہ اگر آپ یہ کریں کہ تو روزہ باطل ہو جائے گا، یہ کریں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا، یہ کریں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سارا دن آپ کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، سارا دن اس طرح دیکھنا چاہتا ہے، اپنی اطاعت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے آپ کی آنکھیں، کان، ظاہری اعضاء پاکیزہ ہیں، باطنی اعضاء کو بھی اللہ کیا ہے پاک و پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور آج کے جو اپنا حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں، یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کی زندگی بھی بڑھتی ہے، اور روزہ رکھنے سے انسان کی امراض جو ہیں اندرونی وہ بھی کیا ہے ختم ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی چاہا ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور اس سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔